نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم۔ پاکیزہ کس کی سوچ ہے عثمان کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح۔ کس کے ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ نہایت ہی قابل احترام معزز مکرم علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے معزز مکرم مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میری تقریر کا موضوع سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے معنون ہے۔ ارباب علم و دانش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 سال تھی کہ مکہ مکرمہ میں توحید کی آواز بلند ہوئی، اور یہ آواز مکہ والوں کو انتہائی نامانوس گزری۔ انہوں نے اس آواز پر لبیک کہنے کے بجائے اسے دبانے کی کوشش کی۔ ہر طرف سے مخالفت عروج پر تھی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آواز کو ہر سنجیدہ شخص تک پہنچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عفیف اور پارسا دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو مجھے لے چلو، دامن مصطفی سے مجھے وابستہ کرا دو۔ وہاں پر جانے کے لیے تیاری ہو رہی تھی کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اور حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت کو قبول کر لو، میں تمہاری اور تمام مخلوقات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی زبان مبارک میں بڑی تاثیر رکھی تھی، پتھر موم ہو جاتے اور لوہے جیسے دل پگھل جاتے۔ یہ تو حضرت عثمان غنی کا دل تھا، یہ تو حضرت عثمان غنی کا دل تھا جو پانی سے زیادہ رقیق اور ریشم سے زیادہ نرم تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بلا اختیار کلمہ شہادت پڑھ لیا، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ سامعین محترم، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اپنے پرائے ہو گئے، اور جو پرائے تھے وہ ظالم ہو گئے۔ جس طرح چاہتے تھے انہوں نے ظلم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، لیکن حضرت عثمان نے جو جام ہدایت ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، اس کا نشہ اترنا ناممکن تھا۔ بالآخر ہجرت کو ترجیح دی، لیکن غلامی رسول کو نہیں چھوڑا۔ دامن اسلام سے وابستگی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خزانے کے منہ کو اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے کھول دیا۔ اتنا مال خرچ کر دیا کہ غنی ان کے لقب کا، غنی ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ یتیموں اور بیواؤں کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 10,000 فوجیوں کے لیے اکیلے سامان مہیا کیا۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار نقدی پیش کیے۔ اس قدر فیاضی کو دیکھ کر زبان نبوت خاموش نہیں رہ سکی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم
سامعین محترم، حضرت عثمان غنی کے مال کو اللہ تعالیٰ نے ایسے استعمال کروایا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے تو مال عثمان کا ہوتا ہے، بیر روما کو خریدنا ہوتا ہے تو مال عثمان کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یتیموں اور بیواؤں کی میرے بھائیوں تنگی دور ہوتی ہے تو مال عثمان کا ہوتا ہے۔ میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ داماد نبی تھے جس کا نام عثمان ہے، حیا والے غنی اور ناشر قرآن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔